يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ مکرم بنا کر کے پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بعدہ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے اس درس کا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، فکر آخرت۔ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم نے جو آیات سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا فرماتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا کیا اور تم دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سوالیہ انداز میں یہاں پر در حقیقت دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق پر، اپنے مقصد وجود پر غور کریں کہ وہ اس دنیا میں آیا تو کیوں آیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی، طویل روایت مشہور و معروف حدیث جبریل کے نام سے، جس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، پھر حج اگر استطاعت ہے، روزہ۔ پھر دوسرا جو سوال ہے وہ ایمان کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ ایمان کے تعلق سے سوال کرنے پر 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور اسی کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے ارکان: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور پھر تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان۔ اچھی اور بری تقدیر میں لکھ دیا گیا، جو اچھا ہے وہ اچھا، جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا۔ تو یہاں پر آپ غور کریں، ایمان کا ایک جز، ایک رکن آخرت پر ایمان ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور اسی مضمون کو احادیث میں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اسے چاہیے کہ وہ
جب بھی بولے بھلی بات کہے، جب بھی کہے بھلی بات کہے، یا تو پھر خاموش رہے. یہ خاموشی در حقیقت ایمان کا تقاضا ہے. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر. غور کریں اس مضمون پر. فکر آخرت موضوع ہے، فکر آخرت، لیکن پہلے ہم آخرت کے تعلق سے تو سمجھے کہ اس پر ایمان اگر کوئی شخص نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. فکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ آخرت کی تیاری کرو، غفلت میں مبتلا نہ رہو. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس پر ابھارا گیا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ابھی بھی غفلت میں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت قریب ہے، حساب کا دن جو ہے قریب ہے. اور حساب کا دن کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے، قریب ہے. لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اس غفلت میں ہونے کی وجہ سے وہ تیاری نہیں کر رہے ہیں. اس کی تیاری انسان کب کرتا ہے؟ تیاری انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کی اسے فکر ہو. ایک مثال کے طور پر بچہ ہے، ایک باپ اپنے بچے کے اوپر خون پسینہ بہاتا ہے، خوب محنت کرتا ہے اس کی تعلیم پر، اس کے ایجوکیشن پر، مہنگی سے مہنگی فیس اس کی بھرتا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کے لوازمات مہیا کرتا ہے. اس کے فیس کا خرچہ، ٹیوشن کا خرچہ، اسکول کا خرچہ، آنے جانے کا آمد و رفت کا کرایہ اور جتنے بھی چیزیں ہیں. اب امتحان کا وقت قریب ہے اور باپ کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑتی ہے کہ بیٹا وہ کھیل کود میں، کھیل تماشے میں ہے، تیاری نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو باپ اس وقت جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تیرے اوپر اتنا خرچ کرتا ہوں، میں نے اپنی پوری جمع پونجی تمہارے اوپر لگائی، تم محنت کرو اور کچھ اچھا نتیجہ لاؤ، تیاری کرو، امتحان میں کامیاب ہو تاکہ میرا نام، تمہارا نام، ہمارے خاندان کا نام معاشرے کے اندر روشن ہو. اور بچہ اگر سوئے رہے، غفلت میں رہے، کھیل تماشے میں رہے، تو باپ جو یہ الفاظ کہتا ہے در حقیقت وہ کیا ہے؟ یہ اس کی فکر ہے. بچے کو بھی جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باپ کی بات اسے سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ تیاری میں لگ جاتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا نتیجہ اچھا ہو. اس کو کہتے ہیں فکر. تو تین چیزیں، تین مرحلے ہیں. ایک تو فکر، پھر اس کے بعد تیاری اور اس کے بعد نتیجہ. فکر ہوگی تو تیاری اچھی ہوگی اور تیاری اچھی ہوگی تو پھر اس کے اعتبار سے نتیجہ بہتر ہوگا، کامیابی ہوگی. تو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا کہ حساب کا دن، آخرت اور قیامت کو اللہ رب العزت نے کہا قریب، اقترب للناس، اس قدر قریب، اس قدر قریب. سورہ حشر کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے تقوی. جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا اس کی تیاری اچھی ہوگی، اس کو فکر ہوگی. متقی جو بندہ ہے اللہ سے ڈرنے والا وہ فکر کرے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کیا تیاری کی. تو آخرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کل سے تعبیر کیا. تو یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے؟ آخرت کل ہے تو دنیا کیا ہے؟ آج. آج ہے، یعنی ایک ہی دن. اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے قیامت کا دن جب قائم ہوگا اور لوگ جب اٹھیں گے تو اس وقت انہیں کیسا لگے گا. کیا وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ یہ سوچیں گے کہ بس دنیا میں ہم کتنا رہے، ایک دن مکمل بھی نہیں کیا ہم نے، یا تو صبح کا کچھ حصہ یا پھر شام کا کچھ حصہ. عشیۃ او ضحاہا، شام بس سر کر کے آ گئے یا پھر چاشت کا وقت یا صبح کا وقت. کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ لوگ کہیں گے کہ بس ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ. تو اس اعتبار سے ذرا ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی آخرت کو فراموش کر دیے، کوئی فکر نہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہماری عبادات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز پر غور و فکر کریں. ہماری صبح کیسی ہوتی ہے، ہماری شام کیسی ہوتی ہے، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہمارا مہینہ کیسے گزرتا ہے، ہمارا سال، گزشتہ سال اور اس سال میں کیا تبدیلی نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں. آخرت اور اس دنیا کے بیچ میں فاصلہ کیا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے، اس کی موت کب؟ بس موت ہی آڑ ہے. جیسے ہی موت آ گئی سب کچھ ختم. انسان کی خواہشیں دھری کی دھری، انسان کی ساری پلاننگ، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ ترقی کرنا ہے، ابھی ایک گھر بنانا ہے، ابھی بلڈنگ بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، گاڑی خریدنا ہے، کار لینا ہے، بچوں کی شادیاں، سب چیزیں. موت آ گئی، معاملہ وہیں کا وہیں. تو پھر تیاری، آخرت کی تیاری کس طرح؟ یقیناً آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بھول جائے اور مسجد کا کوئی کونا پکڑ لے اور بس اللہ اللہ کرتے رہے. ہم یہ سمجھے کہ آسمان سے منا و سلوہ نازل ہوگا اور ہم کھا لیں گے، زندگی گزار لیں گے. ایسا تو مطلب نہیں ہے. فکر آخرت کا مطلب، جب بات کی جائے فکر آخرت پر غور و فکر کرنے کی بات کی جائے، آخرت کے بارے میں سوچنے کی بات کی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کاروبار سب چھوڑ دیں، معاشی زندگی سب چھوڑ دیں اور صرف اللہ اللہ کریں. شادی ہوئی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، والدین ہیں، دوا، بیماری، سب کچھ لگا ہوا ہے. ان تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسان ہر حال میں، چاہے خوشحالی ہو چاہے غم ہو، پریشانی کا کیا اوقات ہیں، حالات ہیں، یا پھر خوشی کا ماحول ہے، اللہ کو نہ بھولے، آخرت کے دن کو نہ بھولے کہ آج جو میں کچھ کر رہا ہوں، قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ فکر ہے. بچوں کی تربیت کے بارے میں بے فکر نہ رہے کہ جہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. کتنی پیاری دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جس میں ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ صرف دنیا ہی نہیں مانگنا ہے، یا صرف آخرت نہیں مانگنا ہے، دونوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں حسنہ عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ عبادت کی توفیق ہے، ایسی زندگی جو اللہ کو راضی، ہم اللہ کو راضی کر لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایمان والی زندگی کہ جب ہم مریں تو کوئی شکوہ نہ رہے ہمیں اپنی زندگی سے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، کاش کہ اور زندگی مل جاتی، میں نیکی کر لیتا، میں نمازیں پڑھ لیتا، میں صدقہ و خیرات کر لیتا۔ یہ فکر۔ لیکن آپ غور کریں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں غور کریں، دو طرح کی شخصیت کی مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ ایک شخص ایسا ہے جو صبح میں اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، اپنے جاب پر یا اپنے کاروبار میں چلے جاتا ہے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے وہ وقت پر اٹھتا ہے، اب وقت پر اپنے کام کاج پہ چلے جاتا ہے، اسے ڈر ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو میری نوکری چلی جائے گی یا میرے کاروبار میں نقصان ہوگا۔ دن بھر خون پسینہ، محنت، مزدوری، مشقت برداشت کر کے پھر شام میں آتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر شام میں آیا تھکا ہارا اور پھر سو گیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ آخرت کی کوئی فکر کی، صرف دنیا۔ اس کی سوچ صبح اٹھنے سے لے کر کے شام میں بستر پر سونے تک، آج کتنا کمایا، مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، صرف اس کی سوچ صرف دنیا کے پیچھے۔ اور یہی اس کا روزانہ کا معاملہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، صبح میں اٹھتا ہے، اس کو بھی کام پہ جانا ہے، اس کو بھی کاروبار میں جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، اس کو بھی دنیا کی ساری فکر ہے، لیکن ساتھ ہی فجر میں اٹھتا ہے، اللہ کو سب سے پہلے اٹھ کر کے یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی زبان الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب صبح میں اٹھتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا سے ہی اس کی فکر آخرت یہیں سے شروع۔ کیا دعا کرتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ عقیدہ وہ صبح میں اٹھنے کے ساتھ ساتھ میں لے کر کے اٹھتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، صبح میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے، بیگم کو اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتے تو سختی کرتا ہے، ان کے منہ پہ پانی چھڑکتا ہے، اور اگر اللہ نے مزید توفیق دی تو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے اعمال پر روتا ہے، مسجد پہنچتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح کے اذکار کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے رزق کی تلاش میں، اپنے کاروبار میں، اگر بزنس کرتا ہے تو بزنس میں، کاروبار میں، نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے تو اپنے رزق کی تلاش میں، حلال رزق۔ کوشش کرتا ہے کہ آج میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر گھر میں ہے تو تب بھی اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے کہ اسی نبی کا فرمان ہے اگر آخرت پر ایمان ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، کہو تو اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، ورنہ خاموش رہو۔ یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا، آخرت کے دن پر ایمان کا تقاضا۔ سبحان اللہ۔ کھاتا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر کہ یہ نوالا جو اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں جائے گا، آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ کیونکہ قیامت کی ایک نشانی، بخاری کی روایت، یاتی علی الناس الزمان، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی کو فکر نہیں ہوگی کہ اس نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام۔
ذرا آج کے حالات پر، ماحول پر غور کریں. اس طرح کا زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حلال اور حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں. رشتہ داری مال اور دولت کی بنیاد پر. اگر کوئی مالدار ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ. کوئی غریب ہے ہمارے رشتہ داروں میں، قلاش ہے، فقیر ہے، ہم اس سے چھپتے ہیں کہ کہیں 2 پیسے میں نہ مانگ لے. یا آخرت کی فکر. کئی لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کی زمین پر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے. اگرچہ وہ نمازوں کے پابند ہوں، اگرچہ لمبی داڑھی ہو، اگرچہ دیندار دکھنے والے ہوں، لیکن اگر حقوق العباد میں کمی ہے مطلب آخرت کی تیاری نہیں ہو رہی، فکر نہیں ہے ہمیں. وہ صحابہ تھے کہ کہیں ایک بالشت زمین میرے بھائی کی ناجائز طور پر میرے پاس نہ آ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر دیکھیے. 2 صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. ایک کہتا ہے یہ میری زمین، دوسرا کہتا ہے میری زمین. آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سنانے سے پہلے حالت کیا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ میرا، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق، یہ میری زمین ہے. اللہ کے رسول آپ فیصلہ کر دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں فیصلہ کروں تمہارے درمیان، میں انسان ہوں. میں تمہارے قول کے اعتبار سے، تمہاری بات چیت کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان ہو، کوئی بات اچھی طرح پیش کرنا جانتا ہو، اور جو حقدار ہے وہ اپنی بات پیش کرنا نہیں جانتا. میں انسانی تقاضے کے اعتبار سے جس کا حق نہیں ہے میں اس کو اس کا حق دے دوں. اگر میں اسے یہ دے رہا ہوں خبردار یہ در حقیقت جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. پہلے اس بات کو خیال میں رکھیں. پیارے نبی نے یہ فرمایا، صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں یہ میرا نہیں ہے اس کا ہے. دوسرے نے بھی کہا میرا نہیں ہے اس کا ہے. فیصلہ سنانے سے پہلے کہا نہیں میرا ہے. اور اب فکر آخرت اس قدر ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ اب آخرت کا خیال کہ آج ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں ہے. ملکیوں کے اوپر قبضہ، دکانوں پہ قبضہ، خاص طور پر وہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں، راؤڈی ازم جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہا ہے. آخرت کو فراموش کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن کریم اس لیے کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جبکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی، دائمی، ہمیشہ رہنے والی. اس زندگی کا حال کیا ہے؟ کتنے دن کی زندگی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کتنی بھی زندگی گزارو، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو 1 دن سے زیادہ نہیں لگے گا بلکہ 1 دن سے کم لگے گا کچھ حصہ. یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ، 80 سالہ، زیادہ سے زیادہ 100 سال زندگی آخرت کے مقابلے میں، اس کے عیش و آرام کے مقابلے میں کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی مردار بکری کے پاس سے ہوا جس کا کان کٹا ہوا ہے. اس کے کٹے ہوئے کان کو پکڑ کے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے صحابہ اس بکری کو 1 درہم میں کون لے گا؟ کوئی 1 درہم میں اس کو خریدے گا؟ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی کوئی اسے نہیں خریدتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس میں عیب ہے، یہ عیب دار ہے. چہ جائے کہ یہ تو مردار ہے، مری ہوئی ہے، اگر زندہ ہوتی تب بھی کوئی نہیں خریدتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت اس بکری کی طرح ہے.
مری ہوئی بکری کی طرح، کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کفار کے پاس، مشرکین کے پاس، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے مال اور دولت میں اللہ اتنی فراوانیاں دے رہا ہے. اللہ اسے راضی ہے، خوش ہے؟ نعوذ باللہ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جب کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھتے ہیں اللہ اس سے بڑا خوش ہے، اس لیے اللہ نے اسے نوازا ہے. آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، پریشان نہ ہو. ایک غریب فقیر جسے آخرت کی فکر ہے اس مالدار آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور ایسے ہی لوگ تو جنت میں پہلے جانے والے. کتنے سال ایسے ایمان والے جنہوں نے دنیاوی زندگی فقر و فاقہ میں گزاری، مال و دولت نہیں ہے، غریب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. کیونکہ حساب مالداروں کو دینا ہے، جتنی نعمت ہے اتنا حساب. جتنا کمایا کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، پھر کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا. غریبوں کے لیے تو اچھا ہے، نہ کمایا نہ خرچ کیا، صرف اللہ اللہ کیا، جتنا پیٹ بھر سکتے تھے اتنا کمایا. تو وہ لوگ جو کما رہے ہیں حلال طریقے سے پھر بھی یہ سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا. تو وہ لوگ جو حرام طریقے سے گوا رہے ہیں اپنے بچوں پر، جو مانگا ان کو لا کر کے دیا، بس بچے خوش ہو جائے، گھر والے خوش ہو جائے. دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے اندر اب مغربی تہذیب کے بہت سارے کھیل تماشے، بہت سارے تہوار اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے. اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں کا خرچہ. اور گھروں کے اندر اب جو برتھ ڈے بنانے کا جو رواج آ گیا مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. زیادہ کچھ نہیں تو ایک بچے کی ہیپی برتھ ڈے رہے گی تو پورے اسکول والوں میں مٹھائی تقسیم کریں گے یا چاکلیٹ تقسیم کریں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، آخرت کی فکر انتہائی ضروری ہے. کیسے ہم آخرت کی فکر کریں؟ یہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا کیسے ہو؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قبرستان کی زیارت کرو. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الآخرہ. میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبرستان کی زیارت کرنے سے، لیکن اب زیارت کرو. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ وہاں جا کر کے چادر چڑھانے کے لیے نہیں، ان سے خود اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی حاجتیں اولاد مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے تیاری کرو آخرت کی، کیونکہ وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، شہر خاموشاں، ہر طرف خاموشی خاموشی، یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر خاموشی کا شہر، یہاں پر ہمیں بھی آنا ہے ایک دن، اس میں ہمیں بھی بسنا ہے، ہمیں بھی اسی طرح چار کندھوں پر لایا جائے گا، ہمیں بھی کفنایا جائے گا، ہمیں بھی دفنایا جائے گا. قبر میں منکر نکیر آنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، پوچھا جائے گا کیا ہوگا، کہ آخرت کی پہلی منزل تو یہی ہے. صحابہ کرام عثمان ابن عفان جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، لیکن قبر پر
جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تم اس قدر روتے ہو؟ تو کہا یہ آخرت کی منزل، پہلی منزل، جو اس میں کامیاب اس کے آگے کے مراحل بھی آسان، جو اس میں ناکام وہ سب اس کے آگے کے مراحل جو ہے وہ مشکل ہونے والے ہیں۔ ہم کب گئے تھے آخری مرتبہ؟ ہمارے رشتہ دار، ہمارے والد، بزرگ، دادا، جن کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کرتے تھے، جن سے ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، جن کے ساتھ ہم ناشتہ کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے، جو ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جب قبرستان میں جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں بھی آنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز کی تیاری شروع کر دیتے کہ نہیں نماز پڑھنا چاہیے، عبادت کرنا ہے۔ اگر دوسرے کسی حرام کاموں میں ہم مبتلا ہیں، بڑے کبائر کے اندر یا صغائر کے اندر، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ موت جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جو بڑے بڑے جابر ظالم بادشاہوں کو جس نے نہیں بخشا، مال اور دولت کا انبار جن کے گھر پر تھا، سونے اور چاندی جواہرات، قارون جیسے قارون کے خزانے نے بھی اس کو نہیں بچایا، مال اور دولت نے قارون کو نہیں بچایا۔ ہمارے پاس جو دولت ہے، مال ہے، کیا ہمیں بچا سکتا ہے؟ انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مال اور دولت کی کثرت نے اسے غفلت میں مبتلا کر دیا، قبرستان پہنچا دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو قبرستان کی زیارت کرنے سے، قبروں کو دیکھنے سے ہمیں آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرو، لذتوں کو کاٹ دینے والی، توڑ دینے والی موت، اس سے بھی آخرت کی فکر ہمیں پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ہم خود ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو پھر ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں گے۔ وہ بچے جو آوارہ گردی کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، نشے کی علت میں مبتلا ہو چکے ہیں، میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ دنیا بھی ایک شراب ہے، جس نے اس کو پیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ موت کے علاوہ اور کوئی چیزیں اسے ہوش میں لانے والی نہیں ہے۔ اس سے بچ کر رہیں، تیاری کریں آخرت کی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اولاد کی فکر کریں۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے تھا، دیکھیے کس قدر یہ فریضہ رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام جب اپنی اصلاح کر لیے تو دوسروں کی اصلاح کرتے تھے، خود جب اپنی اصلاح کر لیے، اگر کوئی ہمارا بھائی جو جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اسے ہم پکڑ کر کے لا کے، بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو سود کھا رہا ہے، تو رشوت خوری کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو یہ بات کہی؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بتلایا؟ اتنی مرتبہ موقع ہوتا ہے، اتنی مرتبہ ہم ملتے ہیں، دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ آخری حدیث بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ مسافر، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر، ایک راہگیر۔ مسافر جب کسی جگہ پر جاتا ہے، وہاں بسنے کے اعتبار سے نہیں جاتا، ایک مقصد کے تحت جاتا ہے کہ میرا یہ کام پورا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے میں اپنا یہ کام پورا کروں اور اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاؤں۔ توشہ اتنا ہی لیتا ہے جتنا سفر میں ضرورت ہے، جتنا کم سامان رہے گا اتنا ہی سفر آسان رہے گا، اور جتنا بھاری بکسا ہوگا اتنا تو حیران رہے گا۔ تو سفر کے اندر، یہ دنیا ایک سفر، ایک مسافر خانہ،
اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا، یہ دنیا جو ہے مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. جو یہاں پر ہم محنت کریں گے کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ اچھا یا برا، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، داہنے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا. برے اعمال کریں گے بائیں ہاتھ میں ہمارا برا اعمال نامہ اعمال دیا جائے گا. تو پیارے بھائیوں دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی میں، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. جب تک صحت ہے بیماری کے لیے کچھ کر لو، بیماری میں کچھ نہیں کر سکتے ابھی اچھائیاں کر لو، نیکیاں کر لو، عبادتیں کر لو، اور موت سے پہلے اس زندگی کے اندر کچھ کر لو، تیاری کر لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.